بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بھائیوں بہنوں اور بزرگوں، آج ہم اس اسلامی جنگجو رہنما کی معلوماتی ویڈیوز میں ہم ایک بااثر اسلامی جنگجو رہنما زید ابن علی کی سوانح حیات پیش کر رہے ہیں، جن کی زندگی بہادری اور اصولی قیادت سے عبارت تھی۔ ان کے اعمال کی تاریخ تناظر اسلامی معاشرے پر اس کے اثرات اور ان کے تجربات سے ہم پائیدار سبق سیکھ رہے ہیں۔ یہ تحقیق اسلامی تاریخ کی تشکیل میں زید کی میراث کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ تو دوستو، زید ابن علی ابن حسین ابن زین العابدین کے بیٹے اور علی ابن ابی طالب کے پڑپوتے تھے۔ اس نے اموی خلافت کے خلاف ایک ناکام بغاوت کی قیادت کی، جس میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اس واقعہ نے شیعہ اسلام کے فرقے کو جنم دیا، جو انہیں اپنے والد حضرت علی ابن حسین زین العابدین کے بعد اگلا امام مانتا ہے۔ زید ابن علی کو بہت سے سنیوں کی طرف سے ایک بڑی مذہبی شخصیت کے طور پہ بھی دیکھا جاتا ہے، اور ان کی حمایت ممتاز سنی فقہ ابو حنیفہ نے کی تھی، جنہوں نے بنی امیہ کے خلاف زید کی حمایت میں فتویٰ جاری کیا تھا۔ تاہم بارہ اور اسماعیلی شیعوں کے نزدیک ان کے بڑے سوتیلے بھائی محمد باقر کو شیعوں کے اگلے امام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ شیعہ کی طرف سے ایک اہم انقلابی شخصیت اور تمام مکاتب اسلام سنیوں اور شیعوں کی طرف سے ایک شہید مانے جاتے ہیں۔ اس کی موت کا بدلہ لینے کا مطالبہ اور اس کے جسم کی وحشیانہ نمائش نے عباسی انقلاب میں اہم کردار ادا کیا۔ زید ایک عالم دین تھے۔ ان سے مختلف کام منسوب کیے جاتے ہیں کی طرف شائع کردہ، جن میں مسند امام زید، جسے مجموعہ فقہ بھی کہا جاتا ہے، شامل ہے۔ مخمونہ طور پر اسلامی قانون کا قدیم ترین مقام ہے، تاہم انتصاب متنازع ہے۔ یہ مخمونہ طور پر کوفان کے ابتدائی قانونی روایت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ زید 695 عیسوی میں مدینہ میں پیدا ہوئے۔ وہ حضرت علی ابن حسین زین العابدین کے بیٹے تھے۔ ابن قتیبہ اپنی کتاب المعروف میں، جو 1934 میں مصر میں دوبارہ شائع ہوئی تھی، صفحہ نمبر 73 پر لکھتے ہیں کہ چوتھے شیعہ امام کی بیویوں میں سے ایک کا تعلق سندھ موجودہ پاکستان سے تھا، اور یہ کہ وہ ایک خاتون تھی۔ زید ابن علی کی والدہ اسی طرح کا دعویٰ نجف سے شائع ہونے والی عبدالرزاق حسینی کی کتاب زید شہید میں بھی کیا گیا ہے۔ زید کی والدہ جودہ کو مسلم تاریخ نگار جیدال سنبیہ کے نام سے جانتے تھے۔ زید محمد کی بیعت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت خاندان کا ایک قابل احترام رکن تھے۔ علماء، اولیاء، صوفیاء اور ائمہ نے یکساں طور پر ان کے بارے میں احترام کی بات کی ہے۔ جب اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز الولید اور سلیمان کے دور میں مدینہ کے گورنر تھے تو وہ زید ابن علی کے ساتھی تھے۔ جب وہ خلیفہ بنا تو زید ان سے خط و کتابت سے نصیحت کرتا رہا۔ زید کو امام زین العابدین کی الصحیفہ سجادیہ کا پہلا راوی مانا جاتا ہے۔ حدیث، الہیات اور قرآنی تفسیر کے متعدد کام ان سے منسوب ہے۔ اسلامی فقہ، مجمع فقہ کی پہلی تصنیف ان کی طرف منسوب ہے۔ کم از کم 1000 سال پرانا اس کام کا وعد زندہ بچ جانے والا حادثے کے تحت سٹی میں لکھا ہوا مخطوط میں محفوظ ہے، اور اس پوپ کی لائبریری نادر کام کا فوٹو کاپیاں برطانیہ کے برمنگھم یونیورسٹی کی لائبریری سمیت کئی لائبریریوں میں دستیاب ہے۔ 207 میں سید نفیس شاہ الحسینی سید نفیس حسینی نے اس کام کی ایک نقل حاصل کی اور اسے لاہور سے دوبارہ جاری کیا۔ وہ ایک بہترین خطیب تھے اور اپنی زندگی کا بیشتر حصہ دوسروں کو سیکھنے، سکھانے اور تعلیم دینے میں مصروف کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے سوتیلے بھائی امام باقر علیہ السلام نے قرآنی علم پر ان کا امتحان لینا چاہا
اور انہوں نے مختلف سوالات پوچھے جن کے جوابات ان کی توقع سے بڑھ کر ملے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا ہمارے والد اور والدہ کی زندگی کے لیے اب ایک قسم کے ہیں۔ آپ کی ماں جس نے آپ کو جنم دیا، اس نے آپ کو آباء و اجداد کی نقل کو جنم دیا۔ باقر نے یہ بھی کہا ہم میں سے کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو علی ابن ابی طالب سے زیادہ مشابہ ہو۔ زید کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے بھتیجے امام جعفر الصادق نے کہا وہ ہم میں سے سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھنے والے، دین کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والے اور خاندان اور رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والے تھے، اس لیے ان کا لقب حلف قرآن کا اتحادی۔ جعفر صادق کے اپنے چچا زید سے بے پناہ محبت تھی۔ زید بن علی کی وفات کا خط پا کر آپ ٹوٹ پڑے، رو پڑے اور بے قرب ہو کر رو پڑے اور بلند آواز سے اعلان کیا ہم خدا کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف ہماری واپسی ہے۔ میں اس مصیبت میں اللہ سے اپنا اجر مانگتا ہوں، اور واقعی اچھے چچا تھے میرے چچا، ہماری دنیا اور ہماری آخرت کے لیے ایک آدمی تھے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے چچا بھی ان شہداء کی طرح شہید ہیں جنہوں نے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی علیہ السلام یا حضرت حسین یا حسن علیہ السلام اون الآخر رضا کے ساتھ مل کر جنگ کی تھی۔ امام علی رضا علیہ السلام سے متعلق روایت تو بہنوں، تو دوستو کل ہم اس کا باقی حصہ انشاءاللہ تعالی اسی وقت پیش کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔